جنگل کا قیدی جن محبت، خوف اور راز کی کہانی۔ گہرے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ سورج ڈھلنے کے بعد اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ اس جنگل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کو عجیب روشنیاں دکھائی دیتی ہیں، درخت خود ہلتے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی رہتی تھی جس کا نام آیت تھا۔ آیت بہت نرم دل اور بہادر تھی۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر روز وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے۔ ایک رات گاؤں کے بوڑھے شخص نے اسے خبردار کیا، آیت، آج رات جنگل مت جانا، آج چاند کی 13ویں رات ہے، آج وہ جاگتا ہے۔ آیت حیران ہوئی، کون جاگتا ہے بابا جی؟ بوڑھا شخص کانپتی آواز میں بولا، وہ جسے صدیوں پہلے درختوں کے نیچے قید کیا گیا تھا۔ لیکن آیت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ مجبور ہو کر وہ اگلی شام جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل آج معمول سے زیادہ خاموش تھا۔ ہوا سرد تھی، درخت عجیب آوازیں نکال رہے تھے اور کہیں دور الو بول رہے تھے۔ آیت لکڑیاں جمع کر رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے زنجیروں میں جکڑے ہونے کی آواز سنائی دی۔ چھن چھن۔ وہ ڈر گئی مگر آہستہ آہستہ آواز کی طرف بڑھی۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک پرانا پتھریلا کنواں تھا۔ اس کے اندر نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ آیت نے جھانک کر دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ کنویں کے اندر ایک نوجوان لڑکا زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں، بال کالے اور چہرہ حیرت انگیز حد تک خوبصورت۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے آزاد کر دو۔ آیت پیچھے ہٹی۔ تم کون ہو؟ لڑکے نے درد بھری آواز میں کہا، میں انسان نہیں ہوں۔ اچانک کنویں کے ارد گرد ہوا تیز چلنے لگی۔ میں جن ہوں۔ آیت کے ہاتھ کانپنے لگے۔ گاؤں میں بچپن سے اسے جنات کی خوفناک کہانیاں سنائی گئی تھیں، مگر اس لڑکے کی آنکھوں میں عجیب اداسی تھی۔ اگر تم مجھے آزاد نہیں کرو گی تو میں ہمیشہ یہاں قید رہوں گا۔ آیت نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں تھیں جن پر عجیب نقش بنے تھے۔ تمہیں کس نے قید کیا؟ لڑکا خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد بولا، میرے اپنے لوگوں نے۔ وہ لڑکا آہستہ آہستہ کنویں سے باہر آیا۔ اس کے قدم زمین پر پڑتے ہی ہوا رک گئی۔ وہ آیت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا نام زایان ہے، اس نے پہلی بار مسکرا کر کہا، اور آج تم نے میری 1000 سال کی قید ختم کر دی۔ آیت خوف زدہ تھی مگر زایان نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اسے گھر تک چھوڑنے آیا۔ راستے میں آیت نے پوچھا، کیا سارے جن ایسے ہوتے ہیں؟ زایان ہلکا سا ہنسا، نہیں، کچھ انسانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اچانک اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، اور کچھ محبت کرنا جانتے ہیں۔ آیت شرما گئی۔ اس رات آیت سو نہ سکی۔ اس کے ذہن میں بار بار زایان کی آنکھیں آ رہی تھیں۔ ادھر جنگل کے اندھیرے میں زایان ایک اونچی چٹان پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیچھے سیاہ دھواں نمودار ہوا۔ ایک خوفناک آواز گونجی، آخر تم آزاد ہو ہی گئے۔ یہ ایک خطرناک جن تھا جس کا نام ازرق تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ خوفناک تھا۔ یاد ہے نا زایان؟ تمہیں کیوں قید کیا گیا تھا؟ زایان نے غصے سے کہا، خاموش رہو۔ ازرق زور سے ہنسا، اگر اس انسانی لڑکی کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ تم سے نفرت کرے گی۔ اگلے دن آیت دوبارہ جنگل گئی۔ وہ زایان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ایک جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ ہوا میں سفید جگنو اڑ رہے تھے۔ تم آ گئی؟ زایان مسکرایا۔ آیت نے پوچھا، کیا تم واقعی برے نہیں ہو؟ زایان خاموش ہو گیا۔ میں نے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچایا۔
پھر اس نے آہستہ کہا، لیکن میرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو اگر قابو سے باہر ہو جائے تو سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، آیت اور زایان روز ملنے لگے۔ وہ جنگل میں گھومتے، جھیل کنارے بیٹھتے اور چاندنی راتوں میں باتیں کرتے۔ آیت کو محسوس ہونے لگا کہ وہ زایان سے محبت کرنے لگی ہے۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ آیت پھسل کر کھائی کے کنارے گرنے لگی۔ آیت زایان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر اسی لمحے اس کی طاقت بے قابو ہو گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگیں، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے۔ آیت خوف سے کانپ گئی۔ زایان؟ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ نہیں، مجھے مت دیکھو۔ آیت نے پہلی بار اس کا خوفناک روپ دیکھا تھا۔ اس رات وہ ڈرتی ہوئی گھر چلی گئی۔ ادھر زایان جنگل میں چیختا رہا، میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اچانک ازرق نمودار ہوا، تم انسانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے زا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ جانور غائب ہونے لگے۔ رات کو لوگوں کو خوفناک سائے دکھائی دیتے۔ لوگ کہنے لگے، وہ جن واپس آ گیا ہے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل کو آگ لگا دی جائے گی۔ آیت پریشان ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی زایان کے پاس گئی۔ وہ تمہیں مار دیں گے۔ زایان خاموش کھڑا رہا۔ شاید یہی بہتر ہو۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اسی رات ازرق نے حملہ کر دیا۔ پورا جنگل سیاہ دھوئیں سے بھر گیا۔ آسمان سرخ ہو گیا۔ ازرق زور سے ہنسا، آج انسانوں کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ گاؤں والے خوف سے چیخنے لگے۔ آیت نے زایان کا ہاتھ پکڑا، تمہیں انہیں بچانا ہوگا۔ زایان بولا، اگر میں نے اپنی پوری طاقت استعمال کی تو شاید میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں۔ آیت رونے لگی، مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ یہ سن کر زایان خاموش ہو گیا۔ پہلی بار کسی نے اس سے محبت کی تھی۔ اگلے ہی لمحے زایان آسمان کی طرف بلند ہوا۔ اس کے ارد گرد نیلی آگ گھومنے لگی۔ ازرق ہنسا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ دونوں جنات کے درمیان خوفناک جنگ شروع ہو گئی۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں، زمین کانپنے لگی، درخت ٹوٹنے لگے۔ گاؤں والے خوف سے سب دیکھ رہے تھے۔ ازرق نے زایان کو زمین پر پھینک دیا۔ تم کمزور ہو گئے ہو کیونکہ تم ایک انسان سے محبت کرتے ہو۔ آیت چیخ اٹھی، زایان! زایان زخمی حالت میں اٹھا۔ اس نے آیت کو دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ محبت کمزوری نہیں ہوتی اور اچانک اس کے جسم سے زبردست روشنی نکلی۔ پورا جنگل روشن ہو گیا۔ ازرق چیخنے لگا، نہیں! نیلی آگ نے اسے گھیر لیا اور اگلے ہی لمحے وہ راکھ بن کر ختم ہو گیا، مگر زایان بھی زمین پر گر گیا۔ آیت دوڑ کر اس کے پاس پہنچی۔ زایان! آنکھیں کھولو۔ زایان کمزور آواز میں بولا، شاید اب میرا وقت ختم ہو گیا۔ آیت رونے لگی، نہیں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ زایان نے اس کے آنسو صاف کیے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اچانک اس کا جسم روشنی میں بدلنے لگا۔ آیت چیخ اٹھی، نہیں! مگر اگلے ہی لمحے زایان غائب ہو چکا تھا۔ صرف ایک چمکتا ہوا نیلا لاکٹ زمین پر پڑا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ جنگل اب پرسکون تھا۔ ایک رات آیت جھیل کنارے بیٹھی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے کہا، تم اب بھی مجھے یاد کرتی ہو؟ آیت نے حیرت سے موڑ کر دیکھا۔ وہ زایان تھا، ویسا ہی مسکراتا ہوا۔ آیت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ تم واپس آ گئے۔
زایان نے آہستہ سے کہا، محبت سچی ہو تو کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ اور پھر چاندنی رات میں دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، جبکہ جنگل کے جگنو ان کے گرد روشنی بکھیرتے رہے۔ ختم۔